اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل ہم لوگوں نے قربانی کے بارے میں قرآن میں سورہ حج کی 34 سے لے کر 37 آیت تک کا بیان سنا تھا۔ آج جو ہے حدیث اسی مسئلے پہ دیکھتے ہیں، قربانی کے مسائل کا بیان۔ حدیث نمبر یہ ہے 5545۔ قربانی سنت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سنت ہے اور مشہور ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ضرور کریں، یہ تاکیدی سنت ہے۔ اب حدیث ہے اس چیپٹر کے تعلق سے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج عید کے دن سب سے پہلے کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، پھر آپ واپس جا کر قربانی کریں گے۔ جو اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق کرے گا، اور جو نماز سے پہلے ذبح کر ڈالے گا تو اس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی جو اس نے گھر والوں کے کھانے کے لیے ذبح کیا، اس کا قربانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یس جو نماز سے پہلے قربانی کرتے ہیں۔ بھیا نماز آپ پڑھنا یا قربانی کرنا؟ ابھی رک جائیے، ہم بتاتے ہیں اس بارے میں۔ یہ سن کر ابو بردہ بن نیار رضی اللہ جنہیں قربانی سے پہلے ہی ذبح کر ڈالا تھا، کھڑے ہو کر کہنے لگے اس وقت میرے پاس 1 سال سے کم کا ایک بکرا بچا ہے، کیا اس کی اب نماز کے بعد قربانی کر ڈالوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کر ڈالو، لیکن تمہارے علاوہ اور کسی کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ متعارف نے عامر سے جو برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے واسطے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی تو اس کی قربانی پوری ہوگی، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا۔ اور ایک حدیث اور اس میں ہے، یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کری تو اس نے اپنے کھانے کے لیے کری، اور جس نے نماز کے بعد کری اس کی قربانی پوری ہوئی، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ تو دیکھیے یہ بیماری آج ہے، آپ کو نہیں معلوم ہوگا، یہاں پہ ایک گنی، کون سا گاؤں ہے، سرائے گنی کا ایک لڑکا ہم سے ملا تو کہنے لگا کہ عقیل سر جو ہے ہمارے یہاں ایک آدمی جو قربانی کر لیتا ہے نماز سے پہلے، تو ہم نے کہا کہ یہ تو ایک دم غلط ہے، کیونکہ سورہ کوثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یعنی اپنے رب کا فصل یعنی نماز پڑھ کر نہر کرو، ٹھیک۔ تو ہم نے کہا لے جاؤ اس کو قرآن دکھا دو اور حدیث دکھا دو۔ تو ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر ڈالتے ہیں، ٹھیک۔ اور شیعہ حضرات بھی شاید یہی کرتے ہیں، ہم کو صحیح معلوم نہیں، ان کے ابھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ نماز سے پہلے قربانی کرتے ہیں، مگر سنت اہل سنت والجماعت یعنی جو بھی سنت کے دیوبندی بریلی جو بھی فرقے ہیں جو سنت کے طریقے سے ہیں، شیعہ کو چھوڑ کر سب نماز کے بعد قربانی کرتے ہیں، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ چپ رہی۔ امام کا لوگوں کے درمیان قربانی کے جانور تقسیم کرنا۔ اب اس کی حدیث سن لیجیے۔ عقبہ بن عامر زہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان قربانی کے جانور تقسیم فرمائے تھے۔ عقبہ کے حصے میں 1 سال کا بکری کا بچہ آیا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حصے میں تو 1 سال کا آیا ہے، 1 برس کا آیا ہے، آپ نے فرمایا اسی کی قربانی کر دو۔ یہ حکم عقبہ رضی اللہ عنہ کے لیے خاص تھا، اگر کسی کے پاس 1 ہی برس کا ہے تو اسی قربانی نہ کرے۔ اب دوسری حدیث ہے کہ مسافر اور عورتوں کی طرف سے قربانی کی درست ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آخری حج کے موقع پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری حج تھا کہ حجۃ الوداع جسے بھی کہتے ہیں، میرے پاس آئے اور میں اس وقت
مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی صارف کے جگہ پر حیض سے ہو گئی تھی اور میں رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا خیریت تو ہے، کیا مہینہ آ گیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اب تم وہ تمام کام کرو جو حاجی کرتے ہیں، کیول بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ پھر جب میں نے مینا میں ٹھہری ہوئی تھی تو میرے پاس گائے کا گوشت لایا گیا۔ میں نے پوچھا یہ کاہے کا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پتنیوں یعنی بیویوں کی اور سے گائے کی قربانی کی ہے۔ فائدہ، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عورت کو اپنی قربانی الگ کرنی چاہیے۔ آپ نے اپنی قربانی میں سے اپنے ساتھ عورتوں کو بھی شامل کیا، اس سے ان لوگوں کا خیال یہ رد ہوا۔ ابو ایوب نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے گھر والوں کی طرف سے کیول ایک بکرا قربان کرتا تھا تو اس میں پورے گھر کی عورتوں، مہیلاؤں اور بچے شامل ہوتے تھے اور کھاتے کھلاتے تھے۔ یعنی رہی ہوگی، ایسا خیال رہا ہوگا کہ عورت کے نام سے قربانی نہیں چاہے، عورت کو حصہ میں نہیں شامل کیا جائے گا، تو اللہ کے رسول کا ایسا نہیں ہے، عورت کی طرف سے بھی قربانی ہے۔ قربانی کے دن گوشت کھانے کا خواہش جتانا جائز ہے۔ اب اس کی حدیث سن لیجئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی کے دن فرمایا جس نے دوغانہ سے پہلے یعنی نماز سے پہلے، عید کی نماز کہ پہلے ہی قربانی کر ڈالی وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اس پر ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا دن ایسا ہے کہ جس میں گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے، اور اپنے پڑوسیوں کی طرف سے تقاضا کا ذکر کیا اور کہا کہ اب تو میرے پاس 1 سال سے چھوٹی ہی بکری کی پٹھیا ہے بچی ہے، لیکن گوشت پوست میں 2 بکریوں کے برابر ہے یعنی تندرست ہے۔ تو آپ نے انہیں اس کی قربانی کرنے کی اجازت دے دی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ اجازت اور دوسروں کے لیے بھی ہے یا نہیں۔ پھر آپ 2 میڑوں کے پاس آئے اور انہیں قربان کیا، پھر لوگوں نے بھی بکریوں کو تقسیم کر ذبح کیا۔ تو جانور جو ہے اس 1 سال کا ہی ہونا چاہیے بھائی، چھوٹے جانور 1 سال کے لیے مکمل ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو اسپیشل خاص موقع تھا ان کے لیے تھا بھائی کہ ان کے پاس کوئی جانور ہی نہیں تھا۔ ہاں ہاں تھوڑا کھانسی ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجیے بس اس کے بعد انشاءاللہ۔ جس نے کہا کہ قربانی کیول نہر ہی کے دن ہے یعنی 10 ذی الحجہ کو، اب اس کا تعلق ہے سن لیجیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی سی بڑی، زیادہ بڑی نہیں ہو جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ پھر گھوم کر اسی حالت پر آ گیا جس حالت پر اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیا تھا۔ سال کے 12 ماہ ہوتا ہے، ان میں 4 حرام مہینے ہیں، ان میں سے 3 تو لگاتار ہیں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مضر یعنی رجب کا ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان پڑتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا بھلا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، ہم نے یہ کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ اس کا دوسرا نام بتائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں یہی مہینہ ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کون سا ہے شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ تھوڑی دیر آپ خاموش رہے تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی اور نام بتائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا مکہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا جی ہاں یہ مکہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر چپ رہے، ہم نے یہ سمجھا کہ شاید آپ کوئی دوسرا نام بتائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا یا یوم النحر یعنی قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت، آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن تمہارے اس شہر اور اس مہینہ میں حرام ہے۔ حرام وہ والا نہیں جو حلال حرام ہوتا ہے، حرام مانے حفاظت ہوتا ہے یہاں پہ۔
اور تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے، جانا ہے کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگنا ہے۔ یہاں اس وقت جو لوگ موجود ہیں میرا یہ خبر ان تک پہنچا دیں، اس لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنہیں یہ خبر پہنچائی جائے اس کے سننے والوں سے ادھک حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس پر محمد بن سیرین نے کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یاد رکھو میں نے اللہ کا سندیش یعنی پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، میں نے پہنچا دیا، آپ لوگ جانیں اور آپ لوگوں کا کام جانیں۔ فائدہ، یوم النحر کیول 10 ذی الحجہ کو ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوم النحر یعنی جو افضل دن ہوتا ہے، پہلے دن جس دن ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں اس دن زیادہ سے زیادہ قربانی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کل کریں گے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، جگہ ہے، آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ اس دن ساری قربانی کر جائیے جتنی آپ کے پاس طاقت ہے۔ اور اس کے بعد اور 2 دن ہوتا ہے نا، اس کے بعد 2 دن اور ہوتا ہے، تو اس میں قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ قربانی کا صحیح طریقہ وہ بھی جائز ہے، وہ بھی ایسا منع نہیں ہے، مگر بہتر افضل دن پہلا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگ کو اس حدیث پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کو فتح نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب میں دیکھا بیشتر زیور میں، اس میں لکھا